اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا عنوان اصحاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی پارٹ 2 بیان کیا جا رہا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے 5 نکات کو غور سے پڑھنا ہوگا اور قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ وہ نکات یہ ہیں: نمبر 1، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہنا۔ نمبر 2، ثابت قدم یا ثابت قدمی۔ نمبر 3، تمام اصحاب برابر نہیں ہیں۔ نمبر 4، رسول پاک اگر کچھ لوگوں کو معاف کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ 5واں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنت میں جائیں گے اور ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، ان نکات کو، تب جا کے کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یہ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ 2 ہے، آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے تو ارشاد ہوا، بے شک میں بنانے والا ہوں، بنانے والا پیشوا۔ ابراہیم نے کہا، کیا میری اولاد سے نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو؟ دوسری آیت اس سلسلے کی کڑی پڑھ رہا ہوں: لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران 3 ہے، آیت نمبر 110 پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے: ان میں سے تھوڑے سے مومن ہیں اور زیادہ تر فاسق ہیں۔ اب میں دوسری پوائنٹ پڑھ رہا ہوں، ثابت قدم یا ثابت قدمی۔ اس سلسلے میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں: یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا وربطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں مردی دکھاؤ اور اتفاق اور اطاعت قائم رکھتے ہوئے اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران 3 ہے، آیت نمبر 200 کی تلاوت کی گئی ہے۔ لکان، اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں: لکان خیر لہم واشد تثبیتا واذا لا آتیناہم من لدنا اجرا عظیما۔ یہ پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء 3 ہے، آیت نمبر 66 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 67 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: دین میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ اس صورت میں ہے ہم ان کو ضرور دیتے ہیں
اپنی جناب خاص سے اجر عظیم. سبحان اللہ. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. کل نزل ہو روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. یہ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل 16 ہے، آیت نمبر 102 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہہ دو کہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو، اور ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے. اب ایک اور اس طرح کی آیت پڑھ رہا ہوں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها الغفور الرحیم. اس کا یہ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل 16 ہے، آیت نمبر 110 کی تلاوت کی گئی ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے بخلاف اس کے کہ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور ثابت قدم رہے. بے شک تیرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب میں اس سلسلے کی ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ ہا میم السجدہ ہے، آیت نمبر 30 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے شہادت دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ثابت قدم رہے، نازل ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہوئے نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ الصف ہے، 61 نمبر آیت ہے، سورہ ہے، آیت نمبر 4 کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، جس طرح وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اب میں تیسرے نکات پہ آتا ہوں، یعنی تمام اصحاب برابر نہیں ہیں. یہ قرآن شریف کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. سلسلے میں لیسوا سواء من اہل الکتاب امتن قائمۃ یتلون آیات اللہ انا اللیل وہم یسجدون. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران 3 ہے، آیت نمبر 113 کی تلاوت کی گئی ہے. نہیں ہیں اہل کتاب ایک جیسے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائم ہیں راہ راست پر اور تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات رات کی گھڑیوں میں. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. یہ پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ 5 ہے. اس کا ترجمہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اے رسول کہہ دو کہ برابر نہیں ہو سکتے پاک اور ناپاک، اگر بھلے لگیں بہتات ناپاک کی. ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل عقل و شعور تاکہ تم فلاح پاؤ. جعلتم سقایات الحج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون
عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ التوبہ 9 ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، کیا بنا رکھا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور آباد کرنا مسجد حرام کو برابر ہے اس کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے یہ دونوں، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب میں ایک اور آیت اس کے سلسلے میں، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ السجدہ 32 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 18۔ ترجمہ اس کا، کیا بھلا وہ شخص جو مطیع فرما بردار اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ الفاتر 35 ہے، آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے، نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ تاریکیاں اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ کی تپش، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسمع قلیلا ما تتذکرون۔ یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ المومن 40 ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اس طرح جو لوگ ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، نہیں برابر ہو سکتے ان کے جو بد کردار ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ بہت کم غور و فکر کرتے ہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا وباللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہ دوسری پوائنٹ پڑھ رہا ہوں جس میں اے نبی درخواست کرو تم مغفرت کی ان کے لیے، یا بخشش مانگو ان کے لیے برابر ہے، اگرچہ طالب مغفرت کرو تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، پھر بھی نہیں بخشے گا اللہ ان کو، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا جو سرکش ہے۔ یہ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 80 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب میں اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، سواء علیہم استغفر اللہ لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ برابر ہے ان کے لیے، دعا کرو تم ان کے لیے، نہ کرو دعا مغفرت تم ان کے لیے، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ المنافقون 63 ہے سورہ، اور آیت نمبر 6۔ اب گیارہواں، قرآن مجید میں لفظ اصحاب 77 مرتبہ آیا ہے، جس کی معنی ہے لوگوں کی ہے۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں ہے کہ جنت میں جائیں گے اور ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تفسیر یہ ہے، پارہ نمبر سیریل نمبر 1، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 39، سیریل نمبر 2 پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 81، 82 اور 199۔ اس کے بعد 5واں ہے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ 2 اور آیت نمبر 217، اور اس کے بعد سیریل نمبر 6
پارہ نمبر 3 اور سورۃ البقرہ 2 اور آیت نمبر 257. اور اسی طرح یہ پوری تفصیل ہے جو کہ میں کیا بیان کروں، میرے پاس لکھی ہوئی ہے. تو یہ ٹوٹل 77 دفعہ قرآن مجید میں لفظ اصحاب ہے. اس میں کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.